بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں جے کے انالیسس کے فائنل اوپینین کے ایپیسوڈ 3 کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ایپیسوڈ 3 کا ہمارا مین عنوان ہے ہمارا عدالتی یعنی جوڈیشل سسٹم، عدالتی نظام۔ اگر آپ ہمارے عدالتی نظام پر غور کریں اور دیکھیں، اور کوئی ابھی سے نہیں ہے، غالباً روز اول سے یہ نظام جس طریقے سے چلتا آ رہا ہے، تو یہ نظام تقریباً بھی ایک ایسی شکل اختیار کر چکا ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ چند اس کی موٹی موٹی باتیں کہ کیا کوئی ایسا نظیر پیش کر سکتا ہے کہ ایک مقدمہ 20 30 اور 40 سال، بلکہ بعض صورتوں میں 2 3 نسلیں وہ مقدمہ کرتی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو انسانی زندگی کا احاطہ کرے کہ ایک بندہ جب پریکٹیکل زندگی میں قدم رکھتا ہے تو 25 سے 30 سال کے درمیان ہوتا ہے، تب وہ جا کے کام کرنا شروع کرتے اور وہ پریکٹیکل ورک فورس کا حصہ بنتا ہے، اور عملی زندگی میں اس کی اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ 60 سال پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو ایک انسان کو 30 سال زندگی ملتی ہے۔ تو کیا کوئی ایسے مقدمہ ہے جس کا 30 سال میں، یہ تو 5% مقدمے بھی نہیں ہے جس کا فیصلہ 10 سال میں ہو۔ سارے مقدمات کا فیصلہ 30 سے لے کے 40 50 اور 60 سال میں، اور وہ بھی پھر بعد میں خود عدالت میں کمپرومائز فریقین کر لیتے ہیں، ورنہ عدالت سے پھر بھی فیصلے نہیں ہو پاتے۔ تو یہ جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایسے فیصلے کا فائدہ کیا ہو؟ فیصلہ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے تاریخ پہ ہو جائے، مہینے میں، 15 دن میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں۔ یہاں تو اگر کوئی فیصلہ 6 مہینے میں ہو جائے تو آگے سے شور مچنا شروع ہو جاتے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا جلد بازی میں ہوا ہے۔ تو یہ آپ اس کے مقابلے میں باقی مہذب دنیا میں دیکھیں، وہاں اکثر چھوٹے موٹے فیصلے ایک ہی تاریخ میں ہوتے ہیں، کیٹیگری بی کے 2 3 تاریخوں میں ہو جاتے ہیں، ادروائز 4 5 6 تاریخوں میں پیچیدہ سے پیچیدہ تر اور بڑے سے بڑے کیس نمٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر بندے کو، بعض کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا جاتا اور بعض کو ایک اپیل کا حق دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پھر ساری زندگی اپیلیں چلتی ہے۔ یہ لوور کورٹ سے آپ سول جج سے آپ اپیل کرو سیشن جج کو، سیشن جج سے پھر آپ ہائی کورٹ میں کرو، ہائی کورٹ میں سنگل بینچ سے پھر آپ فل بینچ میں کرو، فل بینچ سے پھر آپ ریویو میں کرو، ریویو سے پھر سپریم کورٹ میں کرو، اور وہاں پہ پھر سنگل بینچ، لارجر بینچ، فل کورٹ بینچ، فل ریویو، فل کورٹ ریویو۔ یہ تو کوئی کم سے کم 25 30 قسم کی اپیلیں ہوتی ہے، اور اسی میں ایک زندگی نہیں کئی زندگیاں گزر سکتی ہے۔ یہ کوئی نہ نظام ہے، یہ کچھ حد سے زیادہ چالاکی کر کے اور نظام کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ کوئی اس میں انسانی حقوق کے نام پہ ڈنڈیاں مار رہا ہے، کوئی اس میں اپیل کے حق پہ نام پہ اور کوئی اور طرح کے چیزیں بیان کر کے، اور اس سسٹم کا یہ حال کر دیا گیا ہے۔ یہ فوری اور سستے انصاف کے لیے چاہیے کہ چھوٹے موٹے چیزوں کا پہلے ہی تاریخ پہ فیصلہ ہو جائے، کیٹیگری بی کے تھوڑے بہت پیچیدوں کا 2 3 تاریخوں میں ہو جائے، اور اس سے زیادہ بڑے جو مسئلے مسائل ہیں اس کا بس زیادہ سے زیادہ 90 دن میں، 3 مہینے میں فیصلہ ہو جائے، 8 10 تاریخوں میں۔ اب یہاں پہ عجیب و غریب قسم کے منطق زیادہ چالاکی کر کے کی جاتی ہے کہ پروسیکیوشن کمزور ہے، ایویڈنس نہیں ہے۔ ایویڈنس اور کیا چاہیے؟ لوگوں کے اوپر لوگ گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں، اس کی ٹریفک والے کیمرے تصویریں حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی کہہ دیا جاتے ہیں کہ اب ہمیں دوسرے گواہ چاہیے، کیمرے کی تصویر قابل قبول نہیں ہے ویڈیو۔ جب دوسرے گواہ ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں ویڈیو لائے۔ تو یہ ایک، باقی سب کو پتہ ہے کہ اندر سسٹم کیا ہے۔
اندر سارا کرپشن ہے. سب لوگ عام کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو اس ملک میں. تو یہ پورا نظام کو اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے اور اس کی جگہ ایک انتہائی سہل اور آسان عدالتی اور انصاف کا نظام لانا چاہیے. یہ بہت سادہ قسم کا چیز ہے. ایک جج کے سامنے جب دو فریقین آ جائے اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا. لیکن اگر اس کو آپ پیچیدہ بنائیں تو آپ 200 سال بھی لگائے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. چیزوں کو ہمارے جس طرح میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا مذہب کی طرح پیچیدہ سے پیچیدہ ترین بنایا گیا ہے. سمپل مذہب ہے کہ بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج رکھو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو. یہاں پہ اس کے نام پہ کوئی 150 قسم کی جو دکانیں کھول دی گئی ہے اور کوئی جو ہے نا بولے زور سے بولو، کوئی کہہ رہے سلو بولو، کوئی کہہ رہے حلق میں بولو، کوئی کہہ رہے سر ہلاؤ، کسی نے ہرا پگ پہنا ہوا ہے، کسی نے نیلا پہنا ہوا ہے، کسی نے سفید پہنا ہے. اسی طرح عدالتی نظام میں بھی پیچیدگیاں پیدا کی گئی ہے. اسلام یا کوئی بھی نظام یہ بہت ہی سادہ قسم کی اور بہترین چیزیں ہیں. ہم نے اس کو پیچیدہ بنایا ہے. اکثر ممالک میں آپ دیکھیں لوگ چیزوں کو سہل، آسان اور ایزی بنانے کی طرف پچھلے 100 سال سے چل پڑے ہیں. ہم پچھلے 70 سال سے چیزوں کو پیچیدہ سے پیچیدہ ترین اور پھر پیچیدہ ترین سے اور پیچیدہ ترین بناتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا ایز اے ریزلٹ ہم جہاں بھی پردہ اٹھائیں گے، ہم جس ڈپارٹمنٹ اور اپنے نظام کے جس حصے سے پردہ اٹھائیں گے، ہمیں ایک ایسا جال ملے گا جس جال کی کوئی سر اور پیر نہیں ہے اور اس جال میں ہم خود سب پھنس چکے ہیں اور پھر اس جال سے ہم خود ہی نہیں نکل پاتے. لہٰذا فوراً اس عدالتی نظام کا ایک ریویو ہونا چاہیے اور اس کو ایک سادہ، سمپل اور سہل نظام اس کی جگہ آنا چاہیے جس میں ہر کسی کو فوراً سستا اور بہترین انصاف کا نظام، انصاف، عدالتی فیصلے اور ایک بہترین نظام ہم سب کے لیے میسر ہو. انسانی زندگی کو 1000 سال کی تو نہیں ہے جس میں آپ ایک فیصلے کو 50 سال تک لے جائیں. میں نے کہا انسان کی تو ٹوٹل بچپن سے آخر تک 60 سال کی زندگی ہوتی ہے. باقی جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ میں بڑھاپے کی زندگی ہوتی ہے. ایکٹیو زندگی 30 سال ہے ہر بندے کی. ہر بندہ پریکٹیکل لائف میں 28 سے 30 سال تک آتا ہے اور باقی وہ 30 سال کام کرتا ہے. تو لہٰذا ہم پھر اس پہ مزید روشنی جب اس ایپیسوڈ کا ہر ایپیسوڈ کا ہم ڈیٹیل سے تجزیہ کریں گے، اس میں ہم تجویز کریں گے کہ ایک آسان اور بہترین عدالتی نظام کیسے ہونا چاہیے. ابھی ہم نے اس کے مین جو اس میں ہر بندے کو مسائل درپیش ہے اور یہ جو نظام کا جو پکچر ہے وہ پیش کیا ہے. تفصیل میں ہم اس کا ہم پھر جب تجزیہ کریں گے تو ہم پھر اس پہ روشنی ڈالیں گے. ساتھ میں آخر میں یہ کہوں کہ اب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کیا کسی جو ہمارے ملک کے 95% سے 98% لوگ کیا یہ ان کے پہنچ میں ہے؟ بالکل بھی نہیں. ایک وکیل اب لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں فیس لیتے ہیں. تو اس پہ جو ملک کی کوئی 95% آبادی ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ تو ان کے دفتر تک نہیں جا سکتے. وہ ان کی فیسیں لاکھوں سے نکل چکی ہے، بلکہ کروڑ نہیں کروڑوں سے نکل چکی. یہ تو اشرافیہ کا 1%
یا ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے جو ہے نا ایک وہ اپروچ میں ہیں اور وہ یہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، کروڑوں میں وکیل کرتے ہیں اور پھر تاریخ پہ تاریخیں لیتے ہیں، اور جو بڑی عدالتیں ہیں ان کو الجھائے ہوا ہے آئینی اور ملکی مقدمات میں. ہر بندہ، ایک بندہ بات کرتے دوسرا اس کو عدالت میں چیلنج کرتے. عدالت کا بھی ایک مذاق بنایا ہوا ہے اور ملک کا بھی اور اپنے بھی. ان کے لیے تو شاید یہ پیسے اتنے ان کے پاس اربوں خربوں ہیں کہ وہ ان کا ٹائم گزر جاتا ہے اور یہ ان کی لیے ایک کھیل ہے. لیکن یہ عدالتیں تو اصل میں ملک کے غریب لوگوں کے لیے ہے 95%. اور میرے خیال میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کون سا غریب جا سکتا ہے؟ مجھے کوئی بتا دے کہ کوئی ایک بندہ غریب ہے جو ایک کچے یا دیہات میں رہتا ہے یا کسی شہر میں کچی کالونی میں رہتا ہے اور وہ سپریم کورٹ گیا ہو آج تک. تو وہاں تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے قریب قریب 1 کلومیٹر میں تو جو وہ بندہ جا سکتا ہے جس کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہو، جیب میں کوئی شناختی کارڈ اور 3 قسم کے وہ ہو اور اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگا ہو. وہاں غریب کا تو کوئی غریب تو آج کل سٹی کورٹ میں نہیں جا سکتے، جو کچہریوں میں وہاں گیٹ پہ اتنی تلاشیاں ہوتی ہیں. اور باقی جو پرسان حال نیچے عدالتوں کا ہے، جو غریبوں کی عدالتیں میں کہوں گا، چھوٹی عدالتوں کا، وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ایک مچھلی منڈی ٹائپ کی لگی ہوتی ہے. تو یہ افسوس کے ساتھ یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہے اور انشاءاللہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.